بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج جمعے کا مبارک دن ہے اور آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں اور کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، اللہ رب العزت ان کے لیے بہترین وسیلہ پیدا کر دے۔ اور جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیشہ ہم پر موسلا دار بارش کی طرح برستی رہیں، آمین۔ دوستو، جمعۃ المبارک کے دن بہت سے اعمال کیے جاتے ہیں، جس طرح کے سورۃ کہف کا ورد، آیت الکرسی کا ورد، سورہ یاسین کا ورد، اللہ رب العزت کے ناموں کا ورد۔ تو آج جمعے کا مبارک دن ہے، اور آج ہم آپ کے ساتھ ایک بڑی ہی مبارک دعا شیئر کریں گے۔ اس دعا کو دعائے یونس بھی کہتے ہیں، اور اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ وہ مبارک دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوستو، اب یہ دعا اتنی مبارک دعا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 طرح کے اندھیروں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور تیسرا رات کی تاریکی کا اندھیرا۔ اب جب مچھلی سمندر کی تہ میں جاتی تو میں نے سمندر کی تہ میں کنکریوں کو پڑھتے ہوئے سنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میں نے بھی ان کلمات کو ورد زباں بنا لیا، اور اللہ رب العزت نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ دوستو، یہ اتنی مبارک دعا ہے کہ جب اس دعا کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کو پکارو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو ضرور سنے گا، آپ کی فریاد کو ضرور سنے گا، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لٹائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی، شکریہ۔ تو دوستو، یہ دعا پڑھنی کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ اگر پریشان ہیں، دل غمگین ہے، چاروں طرف سے دکھوں نے، پریشانیوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، یا اس کے علاوہ آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، یا پھر آپ حاجت روا ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ۔ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو بھی پورا فرما دے گا۔ اب اس دعا کو آپ نے پڑھنا کیسے؟ یہ دعا آپ نے اذان مغرب سے پہلے پہلے پڑھنی ہے۔ اذان مغرب سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت اس دعا کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، تاکہ آپ کا دھیان کسی دوسری طرف نہ بٹ جائے۔ اب جب آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح، یعنی کہ 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
اس مبارک دعا کو پڑھنا ہے، صرف 100 مرتبہ۔ اب جب آپ 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ نے جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا ہوگا، اس کے لیے آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، اس کے علاوہ اس دعا کے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اچانک کسی پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں، اچانک کسی مصیبت نے آپ کو گھیر لیا ہے، تو آپ بنا گنے یعنی کہ کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ دوستو، آپ جتنے بھی وظائف پڑھتے ہیں، جتنے بھی عمل کرتے ہیں، ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور چھوٹا سا اور آسان سا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل اتنا مبارک عمل ہے جو آپ کو دنیا میں بھی فائدے دے گا اور آخرت میں بھی فائدے دے گا، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اس عمل کے پڑھنے سے اللہ اور اللہ کا حبیب آپ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور یہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ اب توبہ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں جو ہم اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ ان دعاؤں میں سے جو بھی دعا آپ کو آتی ہے، آپ نے روزانہ 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے، صرف 100 مرتبہ۔ صبح کے وقت پڑھنا چاہیں تو صبح کے وقت پڑھ سکتے ہیں، اور رات کو سونے سے پہلے اگر پڑھنا چاہیں تو رات کو سونے سے پہلے بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس عمل کو آپ نے کوئی 1-2 دن نہیں پڑھنا، بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ دوستو، چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو 5 منٹ لگیں گے، لیکن یہ روزانہ کے 5 منٹ آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ آخرت میں یہ عمل آپ کو اتنا زیادہ فائدہ دے گا کہ آپ اس کا فائدہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے، اس بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔